محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سیکل لنا اسقالنا. بگرداب و بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و بستی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین. معین الدین حسن عالم فنا ہے، یک نظر سوئے ماں غریباں. آئیے ہمارا سب سے پہلے مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مختار مدینے کے تاجدار، دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، دین دینے والے، دنیا دینے والے، آخرت دینے والے، قرآن دینے والے، نماز دینے والے، روزہ دینے والے، قرضے کی دنیا کی ہر نعمت کو اپنے دست مبارک سے غلاموں کو تقسیم کرنے والے، جو دینے والا مانے اسے بھی دینے والے اور جو دینے والا نہ مانے اسے بھی عطا کرنے والے. شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس الغربین، حبیب کردگار نائب پروردگار، خالق کائنات، تخلیق وجد کائنات، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہی کی بارگاہ میں کسبناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. حضرات گرامی، آج ماہ ربیع الاول شریف کی 7ویں تاریخ لگ چکی ہے. یہ مبارک مہینہ اپنے تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے. ہر جہاں جانب غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اپنے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایک غلامی کا تعلق یہی ہے کہ ہمہ وقت صبح و شام، دن و رات، زندگی کے ہر لمحے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عید کے گن گائے. وہ غلامی کا تعلق یہی ہے. محسن انسانیت، محسن کائنات، جن کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہے، نہ زمین والوں پر، بس زمین والوں پر ہی نہیں ہے، آسمان والوں پر بھی ہے، زمین والوں پر بھی ہے، فرش والوں پر بھی ہے اور عرش والوں پر بھی ہے. غرضے کی خدا کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ نوری مخلوق فرشتوں کی ہو یا انسانی مخلوق ہو، درندوں کی مخلوق ہو، جمادات کی مخلوق ہو، نباتات کی مخلوق ہو، کل مخلوق پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور ان پر خدا کے سوا کسی کا احسان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان خدا کے سوا سب پر ہے اور ان پر خدا کے سوا کسی کا احسان نہیں.
وہ محسن انسانیت بھی ہیں، محسن عالم بھی ہیں، محسن کائنات بھی ہیں، ان پر کسی کا احسان نہیں، صرف خدا کا احسان۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ پڑھا، محمد رسول اللہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم شریف بھی ہے، نام مبارک بھی ہے، اور اس نام کی فضیلتیں اتنی ہیں، اس نام کی فضیلتیں اور برکتیں اتنی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نام محمد یا احمد ہوگا، نام سے پہلے محمد یا نام کے بعد احمد، میں ضمانت لیتا ہوں کل قیامت کے دن میرے نام کے سبب وہ جنت میں جائے گا۔ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے اور اثر نہیں کرتا، صرف نام کی نسبت سے، نام کی برکت سے۔ احمد آپ کا جو اسم شریف ہے، نام مبارک ہے، یہ عرشی نام ہے، یہ عرش اعظم پہ رکھا گیا۔ احمد محمد فرشی نام ہے جو آپ کے دادا نے رکھا، آپ کی والدہ نے رکھا۔ ان دونوں ناموں کی برکتیں اتنی ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہے نہیں، رسول ہیں۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جسم و جسمانیت کے ساتھ آج کے 1400 برس پہلے تھے، ویسے آج بھی ہیں اور قیامت تک کے ویسے ہی رہیں گے۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم یہی بتا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، رسول ہیں۔ اللہ کا نام لکھنے کے لیے اللہ کے نام کے اوپر ایک تشدید لگانا پڑتا ہے، تشدید۔ اللہ لکھیں گے الف لام، لام پھر اس کے اوپر بڑا الف اور اس کے نیچے تشدید، پھر بات دیکھیں اللہ، اور محمد لکھنے پر بھی میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں لام پر تشدید ہے، وہاں میم کے اوپر تشدید ہے۔ گویا کہ جسے ہم اور آپ تشدید اور زبر اور زیر اور پیش کہتے ہیں، دراصل یہ تشدید نہیں ہے، یہ نام کے اوپر تاج ہے۔ اللہ کے نام پر کیا ہے؟ تاج۔ اللہ نے اپنے نام کے اوپر ایک تاج رکھا اور یہ شکل بھی تاج ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو تشدید جو ہے یہ تاج کی شکل ہے، تو اللہ نے اپنے نام پر تاج رکھا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی تاج رکھا۔ اللہ کے نام کے اوپر تاج کس بات کا ہے؟ اس کی ربوبیت کا ہے، اس کی حقانیت کا ہے،
اس کی وحدانیت کا ہے۔ اللہ کے نام پر جو تاج ہے وہ اس کی حقانیت کا ہے، وحدانیت کا ہے، ربوبیت کا ہے۔ اور رسول اللہ اس لیے کہ اللہ واحد ہے، اللہ حق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو یہ اس کی ملکیت کا تاج ہے، اس کی وحدانیت کا تاج ہے، واحد ہے، تنہا ہے، تو اس کے نام پر اس کی وحدانیت کا تاج، اس کی حقانیت کا تاج، اس کی ربوبیت کا تاج، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر رسول اللہ کی شفاعت کا تاج، رسول اللہ کی رسالت کا تاج، رسول اللہ کی نبوت کا تاج، امام الانبیاء ہونے کا تاج، سید الانبیاء ہونے کا تاج، خاتم النبیین ہونے کا تاج، انیس الغربین ہونے کا تاج، رحمت للعالمین ہونے کا تاج۔ تو جس طرح سے اللہ کے نام پر اس کی وحدانیت کا تاج ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کے نام پر ان کے شفاعت کا تاج ہے۔ اللہ نے اپنے نام پر تاج رکھا تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی تاج رکھا، اور یہ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کائنات کے رسول ہیں، کل کائنات کے رسول ہیں، یعنی وہ ایسے رسول ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی رسول ہیں۔ کل انبیاء 1,24,000 کم و بیش 2,24,999 اللہ نے جو انبیاء کی جماعت دنیا کے اندر بھیجا، سب کا امام بنا کر کے بھیجا اور سب کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ فرشتوں کے بھی رسول، پیڑ اور پودوں کے بھی رسول، زمین کے بھی رسول، آسمان کے بھی رسول، چاند و سورج کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول، اجنہ کے بھی رسول، کل کائنات کے رسول ہے۔ اور جو رسول ہوتا ہے اس کے قبضے میں ساری کائنات ہوتی ہے، رسالت کی پہچان یہی ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ سب کا حاکم ہوتا ہے، کل مخلوق اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کے اختیارات میں ہوتی ہے۔ زمین کے رسول حضرت سراقہ ایک صحابی رسول ہیں جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آگے بڑھے۔ سرکار آگے آگے تشریف لیے جا رہے ہیں، حضرت سراقہ نے پیچھا کیا، آج میں بانی اسلام کا قتل کر دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں ہے، غیظ و غضب کے عالم میں ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، پیچھا امام الانبیاء کا کر رہے ہیں، تعاقب امام الانبیاء کا کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ آج نہ بانی اسلام رہے گا، نہ بانی اسلام رہے گا، آج اسلام کو بھی مٹا دوں گا اور بانی اسلام کو بھی مٹا دوں گا۔ پیسے کے لالچ میں آگے بڑھے، سرکار آگے تشریف لیے جا رہے ہیں، مڑ کے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور زمین کو ارشاد فرمایا کہ یہ زمین سراقہ کو پکڑ لیا۔ آقا کا اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ زمین نے سراقہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، زمین نے اتنی طاقت کے ساتھ ان کے گھوڑے کو پکڑا کہ گھوڑا وہیں کا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ سراقہ کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی، نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ پھر عالم یہ ہوا کہ اس گھوڑے کے سنگ اور گھوڑے کے جو پیر تھے وہ زمین کے اندر دھسنے لگے۔ قریب تھا اتنا گھوڑا زمین کے اندر دھسا کہ اس کے شکم تک زمین نے اپنے دامن میں گھوڑے کے شکم کو لے لیا۔ حضرت سراقہ نے معافی مانگی، اللہ کے رسول معاف کر دیجیے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ کرم فرمانے والے ہیں۔ اے آقا ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے لغزش ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اے میرے محبوب، اے میرے آقا آپ غلام کو معاف کر دیجئے، اور میں اپنے پچھلے عقائد سے، اپنے کفری عقائد سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ کا کلمہ پڑھ کر کے میں آپ کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں، اور میں یہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حضرت سراقہ نے کلمہ پڑھ لیا،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی مانگ لی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین چھوڑ دے سراقہ کے گھوڑے کو. زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو چھوڑ دیا. اس طرح سے اللہ کے نبی زمین کے بھی رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کے بھی رسول. ابو لہب آیا آسمان کے رسول, پیڑ اور پودوں کے رسول. ابو لہب آیا کہنے لگا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, میں آپ کو نبی مان لوں گا. سامنے ایک درخت ہے, اگر وہ اسے آپ اشارہ کریں اور وہ درخت آپ کے قدموں میں آ کر کے, آپ کی بارگاہوں میں آ کر کے آپ کی رسالت کی گواہی دے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ فرمایا. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو لہب میں درخت کو بلا لوں یا تو خود جا کر کے درخت سے کہہ دے جا کر کے کہ چل تجھے امام الانبیاء بلا رہے ہیں. ابو لہب گیا, درخت کے کنارے کھڑا ہوا, اس کے سائے میں کھڑا ہوا, درخت کے پاس کھڑا ہوا, اس کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے درخت چل تجھے امام الانبیاء نے یاد کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے, کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس درخت کو یہ سننا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان نے بلایا ہے, دونوں جہان کے مالک نے بلایا ہے, محسن انسانیت نے بنایا ہے, محبوب خدا نے بلایا ہے, درخت ادھر ہلا, آگے ہلا, پیچھے ہلا, دائیں ہلا, بائیں ہلا, اپنی پوری جڑوں کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے حاضر ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, ہمارے بھی رسول ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجر کے, درخت کے رسول ہوئے, آسمانوں کے رسول. مقام صحبہ ہے, نماز عصر کا وقت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو رکھ کر کے آرام فرما رہے, سر مبارک کو رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. حضرت مولا علی تشریف فرما ہے, سرکار کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے, آپ کے زانو مبارک پر ہے. ادھر سورج ڈوب رہا ہے, ایک نظر آسمان پر پڑتی ہے, دوسری نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین و جمیل چہرے پہ پڑتی ہے, والضحیٰ والے چہرے پہ پڑتی ہے, واللیل والی زلفوں پہ پڑتی ہے. زلف عنبری کا مشاہدہ کرتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, خیال آتا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے, عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے. لیکن جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو, محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کی ادا بھی ہے, لیکن رسول اللہ کے یہ لمحات اگر قضا ہو گئے, یہ محبت قضا ہو گئی تو قیامت تک کی پھر یہ محبت کے لمحات میسر نہیں ہوں گے, یہ لمحات نہیں نظر آئیں گے. سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں. سورج ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, مغرب کا وقت ہو گیا. آپ کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ پوری زندگی میری نمازیں قضا نہیں ہوئی, آج میری نماز قضا ہو گئی. اور نمازوں میں وہ نماز قضا ہوئی جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں حفاظت کرو, خاص کر کے بیچ والی نماز میں, جس کو نماز وسطیٰ سے یاد فرمایا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, حفاظت کرو نمازوں میں نماز وسطیٰ کی, یعنی بیچ کی جو نماز ہے. تو بیچ کی نماز مفکرین نے, محدثین نے یہ کہا ہے کہ بیچ کی نماز جو ہے وہ نماز عصر ہے. اس کی حفاظت تمام نمازوں سے, سب نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے, کوئی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز ہر مومن کے اوپر فرض ہے, ہر حال میں فرض ہے, ہر حالت میں فرض ہے. کسی بھی آپ حالات میں ہو, بس آپ پاگل نہ ہو, مجنون نہ ہو, دیوانے نہ ہو, آپ کے عقل و ہوش کا ٹھیک ہے, عقل و ہوش اگر ٹھکانے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے,
ان تمام نمازوں میں خاص کر کے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، جس کو اللہ نے نماز وسطیٰ کے نام سے یاد فرمایا۔ وہی نماز عصر قضا ہو گئی، کس کی؟ حضرت مولا علی کی۔ سورج ڈوب گیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکلے، جو قطرے نکلنے کے بعد جو آپ کے زانوے مبارک کے اوپر دونوں جہان کے امام الانبیاء کا سر مبارک تھا، وہ آنسوؤں کے قطرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑ گئے۔ یہ نبی سو نہیں رہے تھے، نبی جگ رہے تھے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سوتا ہی نہیں ہے، اس کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں بھی جاگتی رہتی ہیں۔ اگر نبی سو جائے گا تو پوری دنیا سو جائے گی۔ نبی سو نہیں رہے تھے، یہ امتحان حضرت مولا علی تھا، یہ مولا علی کا امتحان تھا کہ محبت رسول کو فوقیت دیتے ہیں یا نماز کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا امتحان تھا۔ آنسو نکلے، آقا کے چہرے مبارک پہ ٹپکے، آقا نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا کہ علی رونے کا سبب کیا ہے؟ چہرہ غمگین کیوں ہوا؟ آنکھیں پرنم کیوں ہوئی؟ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ آقا میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ ہمارے اور آپ کی طرح ایمان نہیں تھا، ہمارے اور آپ کی طرح وہ ایمان والے نہیں تھے۔ آج کا اگر کوئی انسان ہوتا، 2 کتابوں کا مولوی، 40 دن کا چلہ لگانے والا، 4 دن کا مولوی، 20 دن کا مولوی، 40 دن کا مولوی، تو حدیثیں تلاش کرتا، رسول اللہ کے قبضے میں سورج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو طاقت صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ چاند رسول اللہ کے قبضے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قوت اور طاقت صرف اللہ کے قدرت میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتابیں تلاش کرتے، فتوے تلاش کرتے، لیکن وہ ایمان حضرت علی کا ایمان تھا، وہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ مولا علی کا ایمان تھا۔ عرض کیا کہ آقا اگر ادا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے سورج کی طرف اشارہ فرمایا، ڈوبے ہوئے سورج کو، سورج کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف، اپنی انگلی سے سورج کی طرف، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا۔ سورج ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی نماز پڑھ لو۔ حضرت مولا علی نے نماز پڑھ لیا۔ اچھا سورج کو پلٹانا کمال تو ہے ہی ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو کون پلٹا سکتا ہے؟ یہ صرف ہمارے اور آپ کے پیغمبر اعظم ہی کا کمال ہے، یہ انہی کی طاقت ہے، یہ انہی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ سورج کو پلٹانا، واپس کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو اعلیٰ درجے کا کمال ہے، لیکن سورج کو پھر واپس کرنا یہ اس سے بھی زیادہ کمال ہے۔ حضرت مولا علی نے نماز عصر پڑھ لی، سورج رکا رہا، ٹھہرا رہا، ڈوب نہیں رہا ہے، کوہرام مچ گیا، ملک عرب کے اندر کوہرام مچ گیا کہ سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا گیا، سورج ڈوب نہیں رہا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنی انگشت مبارک سے اشارہ نہیں کیا، اس وقت سورج کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پھر جا کر کے ڈوب جائے واپس۔ عرض کہ یا رسول اللہ یہ سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے نماز تو ادا کر لی، اب اسے ڈوب جانا چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ سورج کہہ رہا ہے میں اپنے وقت سے روزانہ خدا کے حکم سے ڈوبتا تھا اور نکلتا تھا، خدا کے حکم سے نکلتا تھا اپنے وقت سے اور خدا کے حکم سے ڈوبتا تھا۔ آج میں نکلا ہوں مصطفیٰ کے حکم سے، آج ڈوبوں گا بھی تو مصطفیٰ کے حکم سے ڈوبوں گا۔ جب تک کہ اشارہ نہیں فرمائیں گے تب تک میں واپس پلٹ کے نہیں جا سکتا۔ آج تو میں واپس آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے۔ آقا نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج واپس چلا گیا۔ اس طرح سے محمد الرسول اللہ، سورج کی بھی رسول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سورج پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، پیڑ
भी रसूल, जमीन वालों के रसूल, चांद और सूरज के रसूल। अब चांद के रसूल कैसे? अबू जहल बारगाह रिसालत में आया, अर्ज किया कि अगर आप इस चांद के 2 टुकड़े कर दें मैं आपको रसूल मान लूंगा। इस चांद के 2 टुकड़े आप कर दीजिए, मैं आपको रसूल मान लूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया, उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। एक मशरिक में गया, एक मगरिब में गया, 2 टुकड़े हो गया। आज भी चांद आधा निकलता है। नबी ने इशारा किया, चांद शक हो गया, इसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहते हैं। चांद शक हो गया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अबू जहल कहने लगा, नहीं ये तो कोई जादूगर भी कर सकता है। नहीं था उसके मुकद्दर में ईमान की दौलत, उसकी किस्मत में ईमान की दौलत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये साबित कर दिया कि हम सूरज के भी रसूल हैं और इस तरह से चांद के भी रसूल हैं। और जो रसूल होता है उसके कब्जे में चांद भी होता है, सूरज भी होता है, जमीन भी होती है, कुल अल्लाह की मखलूक उसके इशारे के ऊपर चलती है। अरे ये तो जवानी का आलम है, आपके बचपने का आलम ये है कि अभी आपकी उम्र शरीफ चंद महीने की है, झूले के अंदर आराम फरमा रहे हैं, झूले के अंदर आराम फरमा रहे हैं। आम बच्चों की तरह जिस तरह से हमारे आपके यहाँ घर में बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जब कंगूरे के अंदर झूले के अंदर लिटाए जाते हैं तो कभी पैर चलाते हैं, कभी हाथ चलाते हैं, कभी उंगली से इशारा करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अभी उम्र शरीफ चंद महीने की है, झूले के अंदर लेटे हुए हैं। आपकी वादा फरमाती है कि मैं क्या देख रही हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली झूले के अंदर चलती थी तो आसमान का सूरज उनके इशारों के ऊपर गर्दिश करता हुआ नजर आता। उंगली अभी बचपने का ही आलम है, बचपने का ही आलम है। उंगली झूले के अंदर चल रही है, आसमान का सूरज इशारे के ऊपर चल रहा है। इस तरह से अल्लाह के नबी सूरज के रसूल, आसमानों के रसूल, सितारों के रसूल। आपकी जब विलादत शरीफ हुई तो ताई हलीमा का बयान है, तवील बयान है, लेकिन सिमरन ये वाकया यहाँ के ऊपर बताना जरूरी है। हज़रत दाई हलीमा अर्ज करती है, फरमाती, इरशाद फरमाती हैं कि मैं एक बच्चे को और दूध पिलाती थी और नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मैंने दूध पिलाने के लिए लिया। तो एक दिन मैं दोनों बच्चों को एक एक छाती का दूध पिलाती थी, क्योंकि 2 बच्चे थे, किसी की हक तलफी ना हो, किसी का हक ना मारा जाए। दोनों बच्चों को बराबर एक एक छाती का दूध पिलाती थी। एक दिन मैंने सोचा जो मोजिज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी चेहरे से चमके, नमूदार हुए, जो चीजें ज़हूर में आई विलादत के वक्त, उनको देख करके मुतासिर हुई। आपने एक दिन सोचा कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों छातियों का दूध पिलाऊं। आपने एक छाती आपके लबे मुबारक से लगाई, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया। फिर हज़रत हलीमा सादिया ने चाहा कि दूसरी छाती का भी दूध आपको पिला दूं। जैसे ही आका के होठों पे लगाया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया। फिर आपने दोबारा कोशिश किया, फिर आपने चेहरे को फेर लिया। फिर आपने तीसरी मर्तबा कोशिश किया, फिर आपने चेहरे को फेर लिया। जब आपकी उम्र शरीफ बड़ी आप से अर्ज किया, हज़रत हलीमा सादिया ने अर्ज किया कि आका ये बताइए कि आपके वो बचपने के दिन थे या होश के दिन थे, कि मैंने एक बार चाहा, सोचा कि आपको अपने दोनों छातियों का दूध पिला दूं ताकि आप खूब शिकम शेर हो जाएं। आपने 12 मुंह फेर लिया। 3 मरतबा मैंने कोशिश किया, लेकिन तीनों बार आपने मुंह फेर लिया। वो आपके होश के दिन थे। आका ने इरशाद फरमाया कि हलीमा, मैं दुनिया के अंदर किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जिन जालिमों ने किसी का हक मार लिया है उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ। अगर मैं दोनों छातियों का दूध पी लेता तो ये हक मारना होता, और मैं किसी का हक मारने नहीं आया हूँ।
آپ کے بچپنے کا یہ عالم. تو اس طرح سے سب کے رسول، چاند کے رسول، سورج کے رسول، زمین کے رسول، آسمان کے رسول، خشک و تر کے رسول، فرشتوں کے رسول، رسولوں کے رسول، سب کے رسول. اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، کل کائنات کے رسول. اللہ رحمت اللہ، اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، سارے جہان کو روزی دینے والا ہے، سارے جہان کو زندگی عطا کرنے والا ہے، سارے جہان کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے. لیکن اس کا محبوب، اپنے محبوب کو اس نے رحمت للعالمین بنایا. جہاں جہاں خدا کی رحمت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے. سب کے رسول، سب کے رسول. اور جو رسول ہوتا ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہوتا ہے. اللہ اس کو اتنی طاقت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ شریف ہے، صحابہ کرام تشریف فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام لطف اندوز ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے ارشادات کو سن رہے ہیں. کافی رات ہو گئی، کافی رات ہو گئی، اندھیری رات. جب محفل برخاست ہوئی، محفل ختم ہوئی، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے. ایک صحابی بیٹھے رہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے اپنے گھر؟ عرض کیا حضور، ہمارے پاس تو روشنی کا انتظام نہیں ہے، ہم یہاں سے کیسے جائیں؟ کالی رات ہے، اندھیرا ہے، ہم بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ٹھوکر لگ جائے، گر جائیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے ایک لکڑی لے آؤ. اتنی سی لکڑی لے کر کے آئے. آقا نے اپنے دست مبارک کو، اس لکڑی کو اپنے دست مبارک میں لیا. جیسے ہی آپ کے ہاتھوں میں وہ سوکھی لکڑی کا آنا تھا، وہ ایسے روشن ہوئی، ایسے روشن ہوئی جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس لکڑی، سوکھی لکڑی کے اندر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. صحابی رسول کو دیکھ دیا، کہا اس کے اجالے میں چلے جاؤ. جو نور والا ہوتا ہے نا، تو جو چیز اس سے لگ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، جس کو نسبت ہو جاتی ہے، وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ سے اگر نسبت ہو گئی تو اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے. لکڑی کے اندر روشنی آ گئی، نور آ گیا. اتنی روشنی آئی کہ ساری ٹارچیں فیل ہو گئی. آپ جا رہے، دو صحابی رسول تھے، دونوں آگے بڑھے، اس لکڑی کی، اس نور کی برکت سے آگے بڑھے، اس کے اجالے میں آگے بڑھے. اب آگے سے جا کر کے ایک کا راستہ دوسری طرف تھا، اب دوسرے صحابی کا راستہ دوسری طرف تھا. لکڑی ایک ہے، جانا اب الگ الگ ہے. اب یہاں پہ کیا کریں؟ تو ایک صحابی رسول دوسری لکڑی لے کر کے آئے اور اس لکڑی کو آپس میں ملا دیا. جس طرح سے دست مصطفیٰ کے اندر جو لکڑی روشن ہوئی، اسی طرح سے اس لکڑی کے اندر لکڑی کو ملا دینے سے بھی اس کے اندر روشنی قائم ہو گئی. ایک لکڑی کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے. تو اس طرح سے سوکھے درختوں کے بھی رسول، سوکھے درختوں کے بھی رسول. اور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک منبر تھا، غالباً آپ کا عصا تھا، جس کو اس کے حنانہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک میں لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. عصا بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، ائمہ حضرات، امام حضرات عصا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. یہ سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے آقا علیہ السلام خود اپنے دست مبارک میں عصا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اپنے دست مبارک میں نہیں لیا، ایک جوڑے کو یوں ہی خطبہ ارشاد فرمایا. اس لکڑی کا عالم یہ ہوا کہ وہ جمعے سے رونا شروع کیا. آئندہ جمعے کے آنے تک مسجد کے اندر اس کی رونے کی باضابطہ آوازیں آ رہی تھی. جیسے ایسا لگ رہا تھا
سسکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں، ایسے اس لکڑی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد کے اندر رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی اور رونے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ اس کے حنانہ ہے، جو لکڑی ہے وہ رو رہی ہے، اس لیے اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا نے ارشاد، صحابہ نے دیکھا رونے کا انداز یہ تھا، اس لکڑی کے اندر سے آنسو کی طرح جیسے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایسے اس لکڑی کے جا بجا لکڑی سے جگہ جگہ سے آنسو نکل رہے تھے، دھار بنا کر کے نکل رہے تھے، آنسو ٹپک بھی رہے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ لکڑی، اس کے رونے کا سبب صرف یہ ہے کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے خطبہ نہیں دیا، اس وجہ سے یہ رو اس بات پر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے نبی کی شان میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو جو میری دنیا بھی برباد ہو گئی ہو اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا، دست مبارک میں لینا تھا کہ اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی، سسکیاں بند ہو گئی۔ سب کے رسول ہر شے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام ہے، ہر شے رسول اللہ کی غلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان پوری کائنات کے اوپر ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اللہ نے ان کو محسن انسانیت بنایا۔ ایک واقعہ اور سنیے، اس کے بعد میں پیدائش پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام کے اوپر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شکاری ہے جو اپنے جال کے اندر ہرنی کو پھنسا رکھا ہے اور وہ آہو بکا کر رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، شکاری سے فریاد کر رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بچوں کو، میرے بچے بھوکے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے میرے بچے تڑپ رہے ہوں گے، میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے آزاد کر دو، میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے پھر تمہارے پاس آ جاؤں۔ لیکن شکاری اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ میرے آقا کا گزر ہوا، اس نے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ہرنی نے اپنی زبان سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا کہ اے دونوں جہان کے رسول، ہمارے رسول، کل کائنات کے رسول، اس شکاری نے ہمیں اپنے جال کے اندر پھنسا رکھا ہے اور میں اس سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے چند منٹ کے لیے آزاد کر دو، میرے دو بچے ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، وہ پیاسے ہوں گے، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، وہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے، میرے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آ جاؤں گی۔ شکاری نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بات پر شکاری نے کہا کہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، یہ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے، انتظار کرو، یہ پلٹ کے آئے گی۔ جیسے ہی شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا، آزاد ہوئی، گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اپنے بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہو گئی۔ جب شکاری نے یہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، طائب ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہوا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کے بھی رسول، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔